جیسے آپ بولیں کہ بھائی صرف جو لوگ ایشیا میں رہتے ہیں وہ پانی پیتے ہوں گے جو ویسٹ میں رہتے ہیں، نہیں، پانی پینا انسان کے بدن کی تشنگی کی ضرورت ہے، فطرت ہے۔ اسی طرح ماں سے محبت جو ہے وہ ہر قوم اور ہر قبیلوں میں، ہر رنگ میں پائی جاتی، کیوں؟ کیونکہ انسان کی فطرت میں ہے۔ اسی طرح کسی کی عبادت کرنا انسان کی فطرت میں رکھا ہوا ہے۔ اب جب اس کو پیغام صحیح نہیں پہنچتا تو وہ پھر مختلف طریقے سے جو بھی اس کو بتایا جائے، جو بھی اس کو نظر آئے، اپنا اس کو معبود بنا لیتا ہے اور اس کی پوجا پرستش کرنا شروع ہے۔ اسی لیے پروردگار نے اپنے جس موجودات کو جب خلق کیا تو خود ہدایت کا نظام اپنے ہاتھ میں رکھا اور اپنے نبیوں کو، اپنے ہادیوں کو لوگوں کے درمیان میں بھیجا، اور پھر انسان کو اچھے اور برے کی تمیز سکھا کر بھی اسے متوجہ کرایا کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے۔ مگر ظاہر ہے جب پروردگار نے اس انسان کو ہدایت کے لیے بھیجا تو دوسری طرف جو ہے وہ جو دوسرا تھا کہ جس نے پہلے ہی قبول نہیں کیا تو اس نے بھی مہلت مانگی کہ بھائی جب تو اپنے ہادیوں کو یہ سب دے رہا ہے تو مجھے بھی دے۔ تو پروردگار نے شیطان کو بھی سب دیا، جو بھی وہ مانگنا چاہتا تھا، جو اسے چاہیے تھا وہ دیا۔ اسے کیا دیا؟ اسے سارے رذائل اخلاقی دیے، حسد دیا، کبر دیا، ریاکاری دی، غرور دیا، تکبر دیا، غیبت، یہ غلط چیزیں ساری کس نے اپنے اندر سمائی؟ شیطان کو ملی۔ مہلت بھی دی، وقت بھی دیا، طاقت بھی دی، تو یہ سلسلہ چلتا 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 اور چلتا رہا۔ یہی وجہ ہے کہ میرے چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد، امام فرماتے ہیں کہ بہرحال ہم سے پہلے یہ جو امام جس ادوار کے اندر امامت ہے، وہ جو خلافت کی دستگاہ ہے، خلافت کا جو سسٹم چل رہا تھا، امام نے یہی فرمایا کہ ان ادوار کے اندر ایمان کی تبلیغ کی ترویج کی گئی کہ کیا ایمان کے بارے میں بتاؤ، ایمان کی طرف لوگوں کو بلاؤ، ایمان پر سوال کیا جا سکتا ہے، لیکن شرک کی تبلیغ کو نہیں بتایا۔ شرک پر سوال کرنا منع تھا، شرک کے بارے میں نہیں بتایا، اور یہی وجہ تھی کہ شرک کے بارے میں نہ پتہ ہونے کی وجہ سے یہ نہیں پتہ چلا مسلمانوں کو کہ کب وہ شرک کر رہا ہے اور کب وہ ایمان کی طرف جا رہا ہے۔ کیونکہ دیکھیں، جب آپ کسی اچھائی کو پہچانتے ہیں تو اس کی ضد کو پہچاننا، کیسے یہ کہوں گا کہ یہ جو پانی ہے یہ صاف ہے، کیونکہ ظاہر ہے آپ کو پتا ہو کہ گندا پانی بھی ہوتا ہے، پانی کے اندر جراثیم بھی ہوتے ہیں۔ لوگ منرل واٹر کیوں بیچتے ہیں؟ کیونکہ وہ بتاتے ہیں کہ بھائی جو پانی آپ پیتے ہیں وہ صحیح نہیں ہے، یہ پانی صاف ہے۔ ہر چیز اسی طرح پہچانی جاتی ہے، اپنے بہت ساری چیزوں کا وجود ظاہر میں نہیں ہوتا لیکن اپنی ضد کی وجہ سے پہچانی جاتی ہیں۔ تاریکی کا اپنا کوئی وجود نہیں ہے، مگر روشنی کا نہ ہونا تاریکی کو بتا رہا ہے۔ وہ روشنی نہیں ہے، وہ تاریکی ہے۔ وہ تاریکی کیا ہے؟ وہ جی روشنی نہیں تھی۔ روشنی کیا ہے؟ وہ روشن تو روشن ہو گیا، تاریکی نہیں ہے۔ اپنے ازداد سے، اسی لیے دشمن شناسی بہت مہم ہے کہ ہم دشمن کو پہچانیں کہ دشمن کون ہے۔ وہ اسلام اس لیے نہیں آیا کہ مثلا ہم نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، اپنے گھروں کو چلے جائیں۔ وہ ایک شخص آپ کے گھر کو خراب کر رہا ہو، دین کو خراب کر رہا ہو، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کون ہے۔ اسی لیے کیونکہ یہ جو سلسلہ چلا آ رہا ہے یہ اتنا کلوز چلا آیا، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ مومن کی خصلتوں میں کفار کی خصلتیں رکھ کر یہ سلسلہ اتنا قریب چلا گیا کہ نبی آئے ان کو جدا کرتے رہے مگر پھر یہ جڑ جاتا تھا۔ اب جتنی شدت سے جدا ہوتا تھا اتنی شدت سے یہ جڑتا گیا سلسلہ۔ جتنے شیاطین تھے ان کو، شیطان کو اللہ نے اولاد بھی دی، اولیاء بھی دیے، ان کے ماننے والے بھی دیے، دوست بھی دیے، سب دی۔ اس لیے انسان کہتا ہے کہ اللہ جو ہے وہ جن اور انس، شیاطین جو ہیں دونوں سے انسان کو پناہ میں رکھے۔ اب یہ شیاطین جو تھے یہ آسمانوں تک پرواز کر سکتے تھے، یہ جاتے تھے، خبریں لے کر آتے تھے۔ ایک وقت آیا کہ ان کا داخلہ بند ہو گیا عرش تک۔ اب جب شیطان کو پتہ چلا کہ اس کے کارندے نہیں جا پا رہے ہیں تو اس نے پوچھا، کیا کہا؟ سارے ملائکہ مکہ میں جمع ہوئے ہیں۔ تو وہ خود آیا مکہ کی طرف۔ جب وہ آیا
تو حضرت جبرائیل نے اسے روک دیا، کہا تم نہیں، کہا کیا وجہ ہے، آخر ہو کیا رہا ہے؟ کہا پروردگار نے اپنی آخری ہادی کو بھیج دیا ہے دنیا میں۔ اب شیطان کہتا ہے کہ کیا میں نفوذ کر پاؤں گا، میں اس تک ورود کر پاؤں گا؟ کہا نہیں، بالکل نہیں۔ کہا اس کی امت تک؟ کہاں اس کی امت تک؟ کہا بس میرے لیے یہی کافی ہے۔ شیطان نے کہا میرے لیے یہ کافی ہے۔ اور اب اس نے کیا کیا؟ یہی تو فکر اور تفکر کی بات ہے کہ آخر اس نے، یعنی خدا 1,24,000 پیغمبر اور پھر آخری رسول کو بھیجا اور اتنا سب کچھ کیا، اور شیطان نے کتنی طاقت لگائی کہ 60 سال میں منبر رسول پر یزید بیٹھ گیا آ کے۔ شیطان کی طاقت ہے۔ شیطان نے اپنا کام کیا۔ مسلمان کیا کر رہے تھے؟ اس وقت؟ اسی لیے امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا کہ نہ صرف اس چیز کو کاٹیں بلکہ قیامت تک ایک ضابطۂ حیات دے دیا کہ جب بھی باطل چہرے بدل بدل کر آنے کی کوشش کرے وہاں تم حسینی ہو جاؤ۔ درود بھیج دے محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔